ایک اور آیا میں تو اللہ نے لباس کہا ہے، پڑھی ہوگی آپ نے سورہ البقرہ کی، ہننا لباس ہو، کہ تم ایک دوسرے کے لباس ہو۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ لباس کو ہی ہم سمجھ لیں، لباس کے فنکشنز کیا ہوتے ہیں؟ لباس کے 3 فنکشنز ہوتے ہیں۔ لباس پہنا جاتا ہے خوبصورتی کے لیے، ٹھیک ہے، کہ ایک انسان کی شخصیت جو ہے وہ سنورے۔ تو نمبر 1، میاں بیوی کو ایک دوسرے میں خوبصورتی ایڈ کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، یعنی کوئی کمی ہے میاں میں تو وہ بیوی ایڈ کر دے، بیوی میں کوئی کمی ہے تو وہ میاں ایڈ کر دیں، ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو نیچا نہ دیکھیں، کمیوں کو پورا کر دیں۔ جیسے اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی وائف کم پڑھی لکھی ہے تو اس کو سکھا دیں، آپ کچھ کمی پوری کریں، اس کو خوبصورت بنائیں، ہر طرح سے خوبصورت بنائیں۔ اسی طرح عورت کو کوئی کمی نظر آ رہی ہے، اسے چاہیے میاں کو خوبصورت بنائیں، ٹھیک ہے۔ یہ تبھی ہوگا جب دونوں چاہیں گے سدھرنا۔ اگر کسی ایک میں ایگو ہے، ٹھیک ہے نا، عورت آپ کو کچھ کہہ رہی ہے اور آپ آگے سے کہیں کہ تم کون ہوتی ہو مجھے یہ کہنے والی، پھر نہیں، پھر تو وہ لباس نہ رہا، پھر تو چلے گا ہی نہیں، پھر تو وہ جراب ہے۔ اور انفارچونیٹلی ہمارے زیادہ تر مرد بیویوں کو جراب سمجھتے ہیں، تو یہ تو ہمارے معاشرے کا حال ہے۔ انفارچونیٹلی ایسے بھی واقعات سننے کو ملتے ہیں کہ وہ، ایک بھائی نے خود بتایا میرے ابو منع کرتے ہیں بیوی کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ سیم جگہ پر بیٹھ کے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتے ہیں بیوی کو ہمیشہ نیچے بٹھاؤ۔ پتہ نہیں یہ کون سا کلچر ہے، بہرحال اس طرح بھی ہے۔ تو یہ لباس نہیں ہے، لباس از ویری کلوز ٹو یو، ٹھیک ہے۔ تو لباس خوبصورتی ایڈ کرتا ہے۔ دوسرا فنکشن، اب دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیفینیشن ہے لو کی۔ دوسرا فنکشن لباس کا، لباس عیب چھپاتا ہے۔ آپ کے جسم پہ کوئی عیب ہے، آپ لباس پہنتے ہو، ڈھک جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کے عیب چھپانے چاہیے جب تک چھپ سکیں۔ کچھ عیب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ہی ایکسٹریم ہوتے ہیں، پھر شیئر کرنا پڑتا ہے۔ انفارچونیٹلی آج شادیوں کے ٹوٹنے کی بہت بڑی وجہ موبائل فونز ہیں۔ میں نے پوڈ کاسٹ اس پہ کیے ہوئے، وکیلوں سے پوچھا ہے بہت بڑی وجہ طلاقوں کی کیا ہے، سب سے بڑی وجہ وہ کہتے ہیں موبائل فونز ہیں۔ کیونکہ ہر خبر عورت اپنی ماں کو دے رہی ہوتی ہے، ود ڈیو رسپیکٹ، ہر خبر اپنی بہن کو دے رہی ہوتی ہے، ہر خبر جو ہے وہ اپنے دوستوں کو دے رہی ہوتی ہے، وہ پھر آپس میں ڈسکس کرتی ہیں، اس کے بعد معاملات خراب ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ شوہر کے عیب جا رہے ہیں، ساس کے عیب بتائے جا رہے ہیں۔ دیکھیں، شوہر کو اتنی مینٹل سیکورٹی دینی چاہیے اپنی وائف کو کہ وائف ان سے بات کرے، لیکن وائف کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ شوہر تھکا ہے تو ہر چیز ہی ان پہ الٹ دی جائے، ایک دم ٹائم دیکھ کے، وقت دیکھ کے ضرور بات کرے، لیکن شوہر کی عقل مندی یہ ہے کہ وہ وائف کو بھی مینٹل سیکورٹی دے اور دوسری چیز بھی ہینڈل کرے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں، اگر آپ وائف کو ڈسمس کر دیں گے، مجھے نہ بتاؤ مجھے نہ بتاؤ، وہ پھر ادھر بتائے گی، اس سے کہیں تو نکالنا ہے، اوبویسلی کیتھارسس تو کرنا ہے، تو یہ مرد کی بھی ذمہ داری ہے۔ لیکن انفارچونیٹلی دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ عیب چھپائے نہیں جاتے، ڈے 1 سے بتائے جاتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں بتائی جاتی ہیں کہ جو حیران رہ جائیں گے آپ، جو بتانے والی باتیں نہیں ہیں، جو بالکل چھپانے والی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ ایکسٹریم سٹیج آ جائے تو بتا سکتے ہیں، جب بس ہو جائے ایک انسان کی، ٹھیک ہے، بعد میں ہوتا ہے پھر یہ معاملہ۔ تو بہرحال لباس کو عیب چھپانے چاہیے۔ اسی طرح مرد کو اپنی بیوی کے عیب چھپانے چاہیے، ٹھیک ہے، اپنی بیوی کو بڑا ہی دکھانا چاہیے، اپنی ماں کے سامنے، اپنی بہنوں کے سامنے اسے ڈیگریڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تو چلے ایک آئیڈیل چیز ہے۔ اور تیسرا جو لباس کا فنکشن ہے وہ ہے کہ لباس ہر موسم کے مطابق چینج ہوتا ہے، گرمی کا اور ہے، سردی کا اور ہے، ٹھیک ہے، خزاں کا لباس اور ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مختلف موسم آئیں گے شادی کے بعد۔ کبھی پیسے زیادہ ہوں گے، پیسوں کی روانگی ہوگی، وہ موسم ہے۔ کبھی پیسے نہیں ہوں گے، کبھی شوہر کی جاب چلی جائے گی، ٹھیک ہے، کبھی جیسے آج کل وقت آیا ہوا ہے، مہنگائی بہت ہے، تو لائف سٹائل چینج کرنے چاہیے، خواہشات چینج کرنی چاہیے۔ موسم جیسے لباس چینج ہوتا ہے موسم کے مطابق، تو ہمیں بھی چینج ہونا چاہیے۔ جیسے یہ بہت شکایات، لڑائیوں کی بہت بڑی وجہ یہ ہے، کھول کے اگر بتاؤں، کہ بیویاں نہیں سمجھ رہی ہوتی کہ حالات کیا ہیں، اور وہ ڈیمانڈس پہ ڈیمانڈس چل رہی ہوتی ہیں ان کی، کیونکہ انفارچونیٹلی کمپیریزن بہت ہے ہمارے معاشرے میں۔ عورتیں اپنی بہنوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، اپنی کسی بڑی کو دیکھ رہی ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی ان کا تو گھر ایسا ہے، ان کے تو بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، وہ تو ایسا لائف سٹائل ہے، تو وہ پھر بہت زیادہ مینٹل پریشر اور مینٹل سٹریس ہسبینڈ کو دیا جاتا ہے مختلف طریقوں سے، مختلف جو ہے وہ جملوں سے۔ تو ظاہر ہے یہ سکون کریٹ کرنا تو نہ ہوا، نہ ہی یہ وہ موسم کے مطابق اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہوا۔ تو دیکھیں، مرد کو بھی محبت اسی سے ہوتی ہے جو اس کا ساتھ دے، مشکل میں ساتھ دے۔ محبت تب پتہ لگتی ہے، ٹھیک ہے۔ محبت یہ نہیں ہے، جیسے مجھے ایک سوال آیا، میں آپ کے ساتھ ریئل کیس اسٹڈیز شیئر کر رہا ہوں تاکہ آپ لوگ انشاءاللہ مزید بات کو سمجھیں۔ ایک ینگسٹر کا مجھے سوال آیا کہ سر میرا بہت عرصے سے، ظاہر ہے مجھے کوئی پسند ہے، ہماری بات چیت چل رہی ہے، بہت اٹیچمنٹ ہے میری، تو میں نے کہا آپ جو ہے کم کر دو بات کو، یا چھوڑ دو اور اللہ پہ ریلائی کرو، انشاءاللہ دعا کرو، ان کے فادر کو اپروچ کرو، وغیرہ وغیرہ، یہ جو ایڈوائسز ہوتی ہیں جنرل۔
وہ میں نے دی. تو اس نے بڑی عجیب بات کی, میں حیران رہ گیا. اس نے کہا سر اگر میں نے بات کرنا چھوڑ دی تو کیا گارنٹی ہے وہ میرے ساتھ رہیں گی. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا کیا مطلب, تم یہ کہہ رہے ہو کہ اگر تم سے بات چھوڑ دی کسی اور سے شروع کر دیں گی؟ کہتا ہاں یہ میرا ڈر ہے. تو میں نے کہا یہ کون سا لو ہے؟ لو تو ہوتا ہی ہے کہ بھائی دونوں اتنے لوئل ہیں, اسی لیے تو کہہ رہا ہوں شادی سے پہلے نہیں ہوتا لو, امیچور فارم ہے. جب تک آپ کی کمٹمنٹ نہیں ہے دونوں کہیں بھی جا سکتے ہیں, کیا گارنٹی ہے؟ کوئی بندھن نہیں ہے, کوئی نکاح نامہ پہ سائن نہیں ہوئے, کیا گارنٹی ہے وہ آپ کے ساتھ رہے گی؟ یا آپ کو کیا گارنٹی ہے لڑکا آپ کے ساتھ رہے گا؟ ہو سکتا ہے اسے کوئی اور پسند آ جائے اس سفر میں, ٹھیک ہے, اس خوبصورت سفر میں. ہو سکتا ہے وہ ایک دم اس کا دوست بات کرنا شروع ہو جائے, ٹھیک ہے, ایسے آتے ہیں ہمارے پاس واقعات. بعد میں پتہ لگتا ہے وہ تو دوست کا بھی افیئر تھا, بڑا کچھ چل رہا ہوتا ہے. تو ضرور ذلیل ہونا ہے, ضلالت ہی ہے نا, ضلالت ہے. اور میں کیا کہوں اس کو کھل کے, اگر آپ کو الفاظ کہوں تو انسان خود ذلیل ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو بہرحال ہے مشکل, میں سمجھتا ہوں, سمپتھائز کرتا ہوں, لیکن انشاءاللہ مشکل کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کنٹرول نہیں ہو سکتا. مشکل تو پھر بہت سی چیزیں ہیں لیکن کرنی پڑتی ہیں زندگی میں, ٹھیک ہے. اپنے آپ کو بچانا ہے سب سے پہلے, اپنے ذہنی سکون کو بچانا ہے, نکلنا ہے ان چیزوں سے وغیرہ وغیرہ. تو اس لیے دیکھیں لباس اور سکون اس کو سمجھ لیں, اسلامک لو کا کانسیپٹ یہ ہے. اور یہ لباس اور سکون کی جو ڈیفینیشن ہے نا, یہ کبھی بھی حرام ریلیشن پہ پوری نہیں ہو سکتی. پکی بات ہے, پکی بات ہے. دیکھیں حرام ریلیشن شپ میں, اللہ تعالیٰ بچائے سب کو, حرام ریلیشن شپ میں بے سکونی ہوتی ہے. اگر آپ کا ضمیر زندہ ہے, ٹھیک ہے, کس چیز کی بے سکونی ہوتی ہے؟ نمبر 1 ڈر. اور شکر کریں, شکر کریں, ہمارے معاشرے میں ابھی تک سوشل پریشر ہے, ڈر ہے. آپ کہیں پارک میں بیٹھے ہوں گے آپ کو ڈر ہوگا, شکر کریں, بچ جائیں گے آپ اس وجہ سے, ٹھیک ہے. شکر کریں ابھی تک یورپین آزاد خیالی تک ہم نہیں گئے. کچھ یونیورسٹیز میں ہے بہت آزاد خیالی, لیکن سٹل وہاں کچھ ایسے لوگ ضرور ہوں گے جن کا تھوڑا بہت ڈر رہے گا. تو یہ تو اچھی بات ہے, ٹھیک ہے. تو شکر الحمدللہ کہ ابھی وہاں تک بات نہیں گئی ہے. لیکن اینی وے, تو دیکھیں اس میں ہوتا ہے بے سکونی, ایک ڈر سا ہوتا ہے, پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے, بے سکونی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. پھر یہ بے سکونی ہوتی ہے کہیں اور نہ چلے جائیں, یہ کہیں میرے ہاتھ سے نہ نکل جائے. انسیکیورٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. آپ لیٹس سے یونیورسٹی میں افیئر ہے, ہر وقت انسیکیورٹی ہے. ہم نے دیکھی ہیں اپنی آنکھوں سے چیزیں. میں GIK سے پڑھا ہوا ہوں, ون آف دا موسٹ ماڈرن یونیورسٹی. وہاں پہ بہت ماڈرن ماڈ اسکواڈ خواتین تھیں, تو بہت کچھ دیکھا ہوا ہے ہم نے. ہر وقت یہ انسیکیورٹی ہوتی ہے, نہیں 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 میرے دوستوں کے ساتھ نہ بیٹھے, میرے دوست جو ہے نا اس سے زیادہ فرینک نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو. پھر عجیب پوزیسونیس آ جاتی ہے, فیک قسم کی پوزیسونیس, ٹھیک ہے. تو یہ سارے امیچور فارم ہے اور اس میں سکون نہیں ہو سکتا ہے. نہ اس میں لباس کہاں سے آ گیا؟ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کانسیپٹ میں لباس کا کانسیپٹ آپ کیسے لگائیں گے؟ موسم کے ساتھ چینج ہونا کیسے لگے گا اس میں, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے وہ ایک دوسرے کے ایپ چھپانا, اسی طرح جو ہے وہ تیسرا کانسیپٹ خوبصورتی ایڈ کریں. کیسے ایڈ کریں گے؟ آپ ساتھ ہی نہیں رہ رہے. موبائل فون پہ تو نہیں ہو سکتا, موبائل فون پہ تو وہ اٹیچمنٹ ہی نہیں ہے, وہ ساتھ رہنا ہی نہیں ہے, نہ ہی انٹرنیٹ پہ ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ ماننا چاہیے کہ یہ لو امیچور ہے, اور دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے کہ اس امیچور لو سے ہم نیکسٹ لیول پہ آ جائیں اور ہم اس کو حلال کر لیں. یہ خواہش ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. یہ ایک اچھی خواہش ہے اور یہ بہت بڑا سلوشن ہے. پھر ایک اور کانسیپٹ میں آپ کو بتاتا ہوں, وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. اور ہم نے تم دونوں میں ڈال دی مودہ اور رحمہ. مودہ جو ہے یہ کہتے ہیں شدید محبت, آلموسٹ انکنڈیشنل محبت, جس میں کمپیشن ہے, فارگیونیس ہے, ظرف ہے, بڑا دل ہے, ٹھیک ہے. اور رحمہ اور رحمت ڈال دی, کمپیشن ڈال دی. اچھا, اس سے ثابت ہوا کہ ٹرو لو اللہ ڈالتا ہے, کیونکہ لو کی سورس کون ہے؟ اللہ تعالیٰ, وہ سب سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. الودود کون ہے؟ اللہ. تو مودہ کون ڈالے گا؟ اللہ, کیونکہ وہ الودود ہے, ٹھیک ہے. ود, تو اللہ تعالیٰ اصل میں محبت قائم کرتا ہے دو لوگوں میں, جیسے حضرت خدیجہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی, ٹھیک ہے. وہ ہے اصل محبت, تو وہ اللہ سے مانگنی چاہیے. اور پھر ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون, اللہ تعالیٰ کھل کر بیان کرتا ہے اپنی آیات تمہارے سامنے. لقوم یتفکرون, اس قوم کے لیے جو سوچنے والے ہیں, فکر کرنے والے ہیں, ٹھیک ہے. تو ہمیں اسمارٹ لوگ چاہیے جو یہاں سے سوچتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جو وائز ہیں, وائز پیپل انشاءاللہ تعالیٰ, جو غلطی نہیں کرتے اور اپنی چیزوں کو درست کرتے ہیں. تو یہ اسلامک کانسیپٹ. اللہ نے کہا کہ اس کا پرپس کیا ہے, تو تمہارے جوڑے ہم نے کیوں بنائے ہیں؟ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تم ایک دوسرے سے سکون حاصل کرو. یہ اسلام کا کانسیپٹ ہے. سکون کی جو تفسیر ہے وہ میں بہت کھل کے آپ کو بتاتا ہوں. سکون میں سب سے پہلے آتا ہے تم اپنی خواہشات پوری کرو, مرد عورت دونوں, کیونکہ اس سے سکون ملتا ہے, ٹھیک ہے. دیکھیں انشاءاللہ جب آپ کی شادیاں ہوں گی
تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ عورتوں کو احساس ہوگا مرد بہت بڑی سپورٹ ہے، مرد کو ہوگا عورت بہت بڑی سپورٹ ہے. کیونکہ جب ایک فزیکل ریلیشن بن جاتا ہے، میں اچھے ریلیشن کی بات کر رہا ہوں، یعنی اس میں لیٹ سے ایک بندہ جو ہے وہ بہت ڈاؤن ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بہت ڈاؤن تھے، لیکن وہ کس کی گود میں آ کر سر رکھا، اس ریلیشن کی میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو سکون میں یہ سارا ریلیشن ہے. اور ازواجی تعلق بھی ہے، وہ والا تعلق بھی ہے، اوبیسلی اس سے خواہش بندہ حرام کی طرف نہیں جاتا، تو اس میں بھی سکون ہے. لیکن اوور آل بھی سکون جو ہے نا، یہ پرپز ہونا چاہیے. دیکھیں اس پرپز کو جب تک آپ یاد رکھیں گے نا، تو ایک دوسرے کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے. کیونکہ مرد کو یہ پتہ ہے کہ میرا مقصد ہے اس کے لیے سکون کریٹ کرنا، عورت کو پتہ ہے میرا مقصد ہے اس کے لیے سکون کریٹ کرنا.